بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباہ والنظائر، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں جو چھٹا قاعدہ ہے العادۃ محکمۃ، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ سبق میں جو آخری مسئلہ گزرا تھا وہ یہ تھا کہ وَلِذَا قَالُوا فِي الْبَيْعِ لَوْ بَاعَ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَكَانَ فِي بَلَدٍ اختلف فِيهِ النُّقُودُ مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب. قال في الهداية لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه۔ نقود مختلفہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ اگر کسی علاقے، کسی شہر میں دو تین طرح کے نقود یعنی کرنسیز چل رہی ہوں تو ایسی صورتحال کے اندر اگر اسے بیان کر دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیان نہیں کیا گیا تو اغلب کی طرف اسے پھیرا جائے گا۔ صاحب ہدایہ نے اس کی وجہ بتائی تھی کیونکہ جو اغلب ہوگا وہ متعارف ہوگا، معلوم ہوگا لوگوں کو، لہٰذا ہم اسی کی طرف اس بیع میں ذکر کردہ جو ثمن ہے اس کو پھیر دیں گے۔ انہی مسائل میں سے ایک اور مسئلہ ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا لَوْ بَاعَ التَّاجِرُ فِي السُّوقِ شَيْئًا، اگر کسی تاجر نے بازار میں کوئی چیز بیچی بثمن، ثمن کے بدلے میں یعنی رقم کے بدلے میں، وَلَمْ يُصَرِّحَا، اور اس نے جو ہے وہ اور صراحت نہیں کی گئی بحلول ولا تعجیل، حلول اور تعجیل میں سے کسی ایک چیز کی بھی صراحت نہیں کی گئی، یعنی نہ ادھار کی صراحت کی گئی اور نہ ہی فوراً پیسے دینے کی صراحت کی گئی۔ ٹھیک ہے۔ وَكَانَ الْمُتَعَارَفُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، حالانکہ اس بازار میں جو تجار ہیں ان کے درمیان یہ چیز متعارف ہے کہ ان البائع یاخذ کل جمعۃ قدرا معلوما، کہ جو بائع ہوتا ہے، بیچنے والا ہوتا ہے، وہ ہر جمعے کے دن جو ہے قدر معلوم لے لیتا ہے، یعنی رقم لے لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انصرف الیہ بلا بیان، تو پھر اس بیع کو اسی کی طرف پھیر دیا جائے گا بغیر بیان کے۔ مختلف مارکیٹس ہوتی ہیں، وہاں پر جو ہیں وہ مختلف چیزیں خریدی بیچی جاتی ہیں، تو بعض ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں پر اس بات کی صراحت نہیں کی جاتی کہ بھائی نقد میں لینا ہے یا ادھار میں لینا ہے، لیکن وہاں کی مارکیٹ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ رقم بعد میں دی جاتی ہے، صحیح ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ اسی عادت کا ہم اعتبار کریں گے جو وہاں اس مارکیٹ میں متعارف ہے، جس کا عرف چل رہا ہے۔ تو بعض منڈیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جہاں پر صرف بولی لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رقم وغیرہ بعد میں دینے کا معاملہ ہوتا ہے، یا ایک ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ 3 دنوں کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اسے متعارف کی طرف پھیر دیں گے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس نے صراحتاً بیان نہ کیا ہو۔ قالوا، فقہا فرماتے ہیں کہ لأن المعروف کالمشروط، یہ بڑا اہم اصول ہے۔ فرماتے ہیں معروف مشروط کی طرح ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے آپ کسی چیز میں کوئی شرط لگاتے ہیں تو اسی طرح سے معروف یعنی جو چیز عرف میں رائج ہوتی ہے وہ اسی طرح ہے جیسے مشروط ہے، گویا کہ وہ اس چیز کو ہم مطلق نہیں بلکہ مشروط سمجھیں گے۔ ولیکن اذا باعہ المشتری تولیۃ ولم یبین التقسیط
للمشتری هل يكون للمشتری الخيار۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مشتری یعنی خریدار، ایک شخص نے ایک چیز بیچی، تو جس شخص کو بیچی اس خریدار نے آگے مزید اسی چیز کو بیچ دیا اور بطور تولیہ کے بیچا۔ تولیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے میں وہ چیز آپ نے خریدی ہے اتنے میں ہی بتا کر آپ بیچتے ہیں۔ مرابحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنے میں خریدی ہے اتنے کا بتا کر مزید اپنا منافع بیان کر کے آپ بیچتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک چیز 100 روپے میں خریدی ہے، تو اب آپ جو ہے وہ آگے خریدار کو کہیں گے کہ بھائی میں نے 100 کی خریدی ہے، 20 روپے اپنا منافع رکھ رہا ہوں اور 120 میں آپ کو بیچ رہا ہوں، یہ مرابحہ ہے۔ اور تولیہ یہ ہے کہ بھئی آپ اس کو کہیں گے 100 میں خریدی ہے، 100 میں ہی آپ کو بیچوں گا۔ تو اگر مشتری آگے مزید اس کو بیچے اور بطور تولیہ کے بیچے تو فرماتے ہیں وَلَمْ يُبَيِّنْ التقسیط للمشتری، اور آگے جو خریدار ہے اس کے لیے اس نے قسطوں وغیرہ کا بیان نہیں کیا کہ کتنی قسطوں میں اور کتنے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ادھار میں اس کو بیچا ہے، اس کی مدت کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو هل يكون للمشتری الخيار، تو کیا مشتری کے لیے کوئی اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ، تو فقہاء میں سے بعض وہ ہیں کہ من اتبتہ، کہ جنہوں نے اس حوالے سے، ایک منٹ بلکہ ذرا صبر کیجیے، ہاں سوری، ومنہم یہ اثبتا ہے، ایک نقطہ یہاں پر کم ہے، ومنہم من اثبتہ، بعض فقہا وہ ہیں جنہوں نے اسے ثابت رکھا ہے، ٹھیک ہے، والجمہور علی انہ یبیعہ مرابحۃ بلا بیان لکونہ حالا بالعقد، بعض نے اس خیار کو جو ہے وہ ثابت رکھا ہے کہ اسے اختیارات حاصل ہوں گے، جس طرح سے کہ بے کے اندر عموماً اختیارات ہوتے ہیں، جبکہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ انہ یبیعہ مرابحۃ، کہ وہ اسے بیچے بطور مرابحہ کے، بطور تولیہ کے نہیں بلکہ بطور مرابحہ کے اسے بیچے، یعنی اپنا منافع بھی اس میں رکھے، بلا بیان، بغیر بیان کیے، لکونہ حالا بالعقد، کیونکہ عقد کی وجہ سے یہ ایسا ہی ہے جیسے فوراً رقم جو ہے اسے مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي التَّوْلِيَّةِ، اور امام جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو تولیہ کے باب میں بیان کیا ہے۔ وَمِنْهَا فِي اسْتِئْجَارِ الْكَاتِبِ، اور انہی مسائل میں سے استئجار کاتب بھی ہے۔ استئجار کاتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاتب یعنی لکھنے والا اس کو اجارے پر رکھنا۔ قالوا الحبر علیہ والاقلام، اب پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ قلم اور دوات سے لکھا جاتا تھا، دوات میں سیاہی ڈالتے تھے، بناتے تھے اور قلم کے ذریعے لکھا جاتا تھا۔ آج کل کمپوزنگ کا زمانہ ہے، تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ استئجار کاتب کرتا ہے، کسی شخص کو بطور کتابت کے اجیر رکھتا ہے، تو اب جو ہے وہ یہ جو دوات اور قلم وغیرہ کا معاملہ ہے یہ کس کے اوپر لازم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ قالوا الحبر علیہ والاقلام، تو فقہاء نے فرمائے کہ حبر یعنی سیاہی اور دوات اور اقلام یعنی قلم وغیرہ یہ کاتب کی ہی ذمہ داری ہیں، کیونکہ اس کا پیشہ ہے، تو گویا کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی میکینک ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ دیگر پیشہ ور افراد ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اوزار اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور کچھ اوزار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو
چلانے کی ان کی عادت ہوتی ہے۔ اب انہیں کوئی نیا اوزار جب دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس کو صحیح سے نہیں چلا سکتے اور اس کی وجہ سے کام بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ کاتب آ کر جو ہے وہ اپنے جو مالک ہے اس کو آ کر کہے کہ جی مجھے سیاہی اور دوات اور قلم آپ لا کر دیں، ہو سکتا ہے وہ اس کوالٹی کی چیز نہ لا کر دے یا اس طرح کی چیز نہ لا کر دے جس سے کام اچھا ہو سکتا ہے، تو پھر کام بھی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا الحبر علیہ والاقلام، کے جو دوات اور سیاہی ہے وہ دونوں کاتب کے اوپر ہی ہیں، اور وہ باقی اپنی مزدوری اور اپنی رقم لے رہا ہے تو اس کے ذریعے وہ اپنا منافع حاصل کر لے۔ والخیاط، اور اسی طرح سے درزی جو کپڑے وغیرہ سیتا ہے، اس کے بارے میں فرمائیں کہ قالوا الخیط والابرۃ علیہ عملا بالعرف، فقہاء فرماتے ہیں کہ دھاگا اور سوئی وغیرہ یہ سارے کا سارا جو ہے خیاط یعنی درزی کی ذمہ داری ہے، عرف پر عمل کرتے ہوئے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب درزی کے پاس جاتے ہیں کپڑے سلوانے کے لیے، تو آپ دھاگا اور سوئی الگ سے لے کر نہیں جاتے، بلکہ آپ اس کو صرف کپڑا دے دیتے ہیں۔ دھاگے کی سلیکشن اور سوئی وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ سارا کچھ جو بھی کپڑے کو بنانے کے سینے کے لوازمات میں سے ہیں، ان سب کا انتظام جو ہے وہ خیاط یعنی درزی خود کرتا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْكُحْلُ عَلَى الْكُحَالِ لِلْعُرْفِ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ طَعَامُ الْعَبْدِ، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اچھا یہ ہاں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کحل کہتے ہیں سرمے کو، تو سرما جو ہے وہ کحال یعنی سرما لگانے والے کے ذمے پر ہے عرف کی وجہ سے۔ اچھا، پہلے زمانے میں کچھ علاقوں میں اور کچھ مقامات پر یہ بھی طریقہ کار ہوتا تھا کہ لوگ کسی اور سے سرما لگوایا کرتے تھے، یعنی ہر ایک کے گھر میں جو ہے یہ اویلیبل نہیں ہوتا تھا، گھروں میں لوگ رکھتے نہیں تھے، ایسی بھی کنڈیشن ہوتی تھی۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر کسی سے جا کر سرما لگواتے تھے تو سرما بھی اسی کا ہی ہوتا تھا۔ جیسے آج کل کے دور میں خواتین وغیرہ جو ہے وہ میک اپ وغیرہ کرواتی ہیں، تو اب اس میں بھی عرف یہی ہے کہ جب کسی پارلر میں جائیں گی تو وہاں پر جو بھی کلرز یا میک اپ وغیرہ کا جو سامان ہوگا وہ سارے کا سارا جو ہے اس پارلر والے کی ہی ذمہ داری ہوگی، اپنی طرف سے اپنے ساتھ جو ہے وہ ایسی کوئی چیز لے کر جانا ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اسی قبیل سے طعام العبد، غلام کا کھانا بھی ہے، فَإِنَّهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، کہ یہ بھی مستاجر کے اوپر لازم ہے، جو اس کا اجارہ کرتا ہے، جو اس سے کام لیتا ہے۔ یہاں عبد سے مراد وہ غلام نہیں ہے کہ مخصوص جو غلام ہو، یعنی بعض ایسے غلام بھی ہوتے ہیں جنہیں کرائے پر لیا جاتا ہے اور جن سے کام لیا جاتا ہے، جیسے آج کل مزدوری وغیرہ۔ تو ہمارے یہاں بھی تقریباً تمام جگہوں پر عرف یہی ہے کہ جب آپ کسی کو مزدور رکھیں گے تو صبح سے لے کر تقریباً عصر یا مغرب تک مزدور کام کرتے ہیں عموماً، ٹھیک ہے، کبھی کام زیادہ ہو جائے تو دیر تک بھی کرتے ہیں، ورنہ عصر یا مغرب تک کام کرتے ہیں۔ تو دوپہر کا جو کھانا ہوتا ہے، ایک دو مرتبہ کی چائے ہوتی ہے، وہ مستاجر ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طعام عبد بھی مستاجر کے ذمہ ہوگا، بخلاف علف الدابۃ فإنہ علی الموجر حتی لو شرط علی المستاجر فسدت کما فی البزازیۃ۔ ہاں، اگر آپ کوئی جانور جو ہے وہ کرائے پر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں جانور کو جو چرائی کے لیے چارہ وغیرہ دیا جائے گا وہ موجر کے ذمے پر ہوگا، یعنی جو جانور کا مالک ہے جو اسے کرائے پر دے رہا ہے اس کے ذمے پر ہے۔ حتی لو شرط علی المستاجری، یہاں تک کہ اگر موجر نے، کرائے پر دینے والے نے، مستاجر یعنی کرائے پر لینے والے کے اوپر شرط لگا دی کہ بھئی تم نے اس کو جو ہے وہ چارہ وغیرہ کھلانا ہے، تو فسدت، یہ جو شرط ہے یہ فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
بلکہ ہاں اجارہ ہی فاسد کہلائے گا، کما فی البزازیتی جیسے کہ بزازیہ میں ہے، بخلاف استئجار الزئر بطعامها وکسوتها فإنه جائز وإن كان مجهولا للعرف۔ اچھا، اس کے برخلاف دائیا، وہ عورت جو بچوں کو دودھ وغیرہ پلاتی ہے، اگر اسے اجارے پر رکھا جائے تو ایسی صورت میں اس کا کھانا پینا جو ہے اور اس کو کپڑے وغیرہ دینا، یہ جو مستاجر ہوگا، جو اس کو اجارے پر رکھے گا، اس کی ذمہ داری ہوگی۔ فَإِنَّهُ جَائِزٌ، اور یہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، وَإِن كَانَ مَجْهُولًا لِلْعُرْفِ، اگرچہ یہ مجہول ہے، یعنی اس میں جہالت پائی جاتی ہے۔ جہالت کس اعتبار سے پائی جاتی ہے؟ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے نا کہ بیع کے اندر فقہاء فرماتے ہیں کہ بیع کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جہالت نہ ہو، نہ مبی میں نہ ثمن میں۔ جہالت سے مراد یہ ہے کہ پوشیدہ نہ ہو، مبہم نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر آپ کوئی چیز جو ہے وہ خریدتے ہیں تو مبی کی تمام صفات آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور متعین ہونا چاہیے، اسی طرح جو ثمن ہے وہ بھی متعین ہونا چاہیے، اس حیثیت سے کہ اس کی مقدار معلوم ہو کہ بھئی اتنی رقم میں خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں۔ اگر ان میں کوئی جہالت ہوئی تو یہ مفضی الی المنازعہ ہو جائے گا، جھگڑے کی طرف چلے جائیں گے، اور وہ ایسے کہ دونوں جو ہے فریقین آپس میں جھگڑیں گے کہ بھئی میں نے تو اتنے پیسے بتائے تھے، تم اتنے پیسے دے رہے ہو، میں نے تو یہ چیز کہی تھی، تم یہ چیز دے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اجارے میں بھی جہالت نہیں ہونی چاہیے، کام واضح ہونا چاہیے کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام تمہارے ذمہ نہیں ہے، اور تمہیں اس پر منتھلی یا ہفتہ وار یا روزانہ اتنے پیسے ملیں گے۔ اب یہ جو دائیا ہے، ایک تو اس میں کام کے اندر بھی تھوڑی سی جہالت ہے، وہ اس طور پر کہ دودھ پلانے کا عمل تو ہے لیکن یہ متعین تو نہیں ہے کہ کتنا دودھ پلائے گی۔ ہو سکتا ہے بچہ جو ہے ایک دن جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ دودھ کی طلب ہو اسے، اور اگلے دن جو ہے صرف 1 مرتبہ دودھ کی طلب ہو اسے۔ اب یہ بھی مطلب مجہول ہے، اور اسی طرح سے اس کا اجارہ اور اس میں یہ جو کھانا اور کپڑے وغیرہ ہیں، ان میں بھی ایک طرح کی جہالت پائی جاتی ہے عرف کی وجہ سے، لیکن فرماتے ہیں کہ چونکہ اس پہ عرف تو چلتا ہے کہ اسی طرح سے ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رقم وغیرہ دی جاتی ہے، تو جو رقم یا کپڑے وغیرہ دینے کا عرف ہے اسی کے حساب سے ان کو دیا جائے گا۔ وتفرع على أن علف الضابة على مالكها دون المستاجر، إذ المستاجر لو تركها بلا علف حتى ماتت جوعا لم يضمن لم يضمن كما في البزازية۔ اور اسی پر جو ہے وہ ایک اور مسئلہ متفرع ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ جو ہم نے اوپر بیان کیا کہ اگر کسی نے کوئی جانور وہ کرائے پر لیا، ٹھیک ہے، اچھا، اور اصول تو یہی ہے کہ اس جانور کو جو اس کا چارہ وغیرہ ہوگا وہ مالک کے ذمے ہوگا، مستاجر کے ذمے نہیں ہوگا۔ تو اگر مستاجر نے مثال کے طور پر جانور کو کچھ نہیں کھلایا اور مالک جو ہے وہ بھی اپنی ضد پر اڑا رہا کہ بھئی میں تو نہیں کھلاؤں گا، آپ نہیں کھلانا ہے، تو اگر بغیر اس نے کچھ کھلایا پلایا نہیں اور اسی کنڈیشن میں بھوک کی وجہ سے اس جانور کا انتقال ہو گیا، تو وہ جو وہ ہوگا مستاجر ہوگا جس نے اسے کرائے پر لیا ہوگا، وہ ضامن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہی نہیں تھی، جیسے کہ بزازیہ میں ہے۔ وَمِنْهَا مَا فِي وَقْفِ الْقُنِیَةِ، اور انہی مسائل میں سے وہ مسئلہ بھی ہے جو کہ قنیہ کے اندر جو ہے وہ کتاب الوقف کے اندر موجود ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ بعث شمعا فی شہر رمضان الى مسجد فاحترق وبقی منہ ثلثہ او دونہ لیس للامام ولا للمؤذن ان یأخذہ بغیر اذن الدافعی، کہ کسی شخص نے جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں
مسجد میں شمع یعنی موم بتی وغیرہ روشنی کرنے کے لیے مسجد میں بھیجا، ٹھیک ہے۔ فاحترقا، تو وہ جو شمعہ ہے یا موم بتی وغیرہ ہے وہ جلتا رہا، وبقی منہ ثلثہ، اور اس کا ثلث حصہ یعنی تہائی حصہ یا اس سے بھی کم باقی رہ گیا۔ تو اب کیا امام کو یا مؤذن کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ اس کو اپنے لیے رکھ لے؟ تو فرماتے ہیں لیس للامام ولا للمؤذن ان یاخذہ بغیر اذن الدافع، تو جس شخص نے وہ دیا تھا اس کی اجازت کے بغیر مؤذن اور امام اسے اپنے لیے نہیں رکھ سکتا۔ ولو کان العرف فی ذلک کان لہ ذلک، اور اگر اس پر عرف ہو تو پھر وہ امام یا مؤذن جو ہے اس کو لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کا بالکل ہی آخری حصہ باقی رہ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جو ہے وہ پہلے کے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، اب فی زمانہ جو ہے وہ لائٹیں وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جلائی جاتی ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہو جو انتہائی ناکارہ ہو چکی ہے کہ جس سے مسجد کے منافع حاصل نہیں کیے جا سکتے مسجد کے لیے، تو اگر مؤذن اور امام کا اسے لینے کا عرف ہو تو لے سکتا ہے، اور اگر عرف نہیں ہے تو پھر جس شخص نے اسے وقف کیا تھا، جس شخص نے دیا تھا، اگر وہ اجازت دے دیتا ہے کہ بھئی آپ بھی امام صاحب آپ بھی استعمال کر لیں یا مؤذن صاحب آپ بھی استعمال کر لیں، تو وہ لے سکتے ہیں۔ وَمِنْهَا الْبَطَالَةُ فِي الْمَدْرَسَةِ، اچھا اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے، بطالت کہتے ہیں چھٹیوں کو، تعطیلات۔ مدارس کے اندر جو تعطیلات ہیں وہ بھی اسی اصول سے یعنی العادت محکمۃ اسی سے تعلق رکھنے والے ہیں، کایام الاعیاد و یوم عاشورا و شہر رمضان فی درس الفقہ لم ارہا صریحۃ فی کلامہم۔ فرماتے ہیں کہ مدارس کے اندر علم دین حاصل کرنے کے جو مقامات ہیں وہاں پر جو تعطیلات ہیں وہ بھی عرف کی حیثیت سے دی جائیں گی، جیسے عید کے دنوں کی چھٹیاں، عاشوراء کے دن کی چھٹی، اور اسی طرح جو ہے وہ رمضان المبارک میں جو چھٹیاں ہیں وہ دی جائیں گی۔ فی درس الفقہ، فقہ کے دروس میں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا حکم جو ہے وہ صراحتاً تو فقہا کے کلام میں نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ والمسألۃ علی وجہین، لیکن اگر غور کیا جائے تو مسئلہ جو ہے وہ دو صورتوں پہ۔ اچھا یہ چھٹیوں کا جو سلسلہ ہے یہ کس حوالے سے ہے؟ کیونکہ مدارس کے اندر جو ہے وہ علماء اور مدرسین وہ درس و تدریس کا سلسلہ چلاتے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ تو اب جیسے رمضان المبارک میں 30 یا تھوڑا سا کم کر لیں آپ 20-25 ایام کی چھٹیاں ہوتی ہیں، صحیح ہے، اور اسی طرح سے عاشوراء ہے، عیدین ہیں، ان کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اب اس میں اگر جو ہے وہ یعنی اگر ہم دیکھیں تو چھٹی ہے، تو چھٹی ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ جو اجیر ہیں مدرسین وغیرہ ہیں وہ اجرت کے مستحق نہ ہوں، اصول تو یہی بنتا ہے، لیکن اگر ہم ان کو اجارہ نہیں دیتے تو پھر ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورتحال میں ان کا گزر بسر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بالخصوص رمضان میں، عیدین کے ایام میں، کہ ان کو گھر والوں کے لیے اپنے لیے کپڑے وغیرہ خریدنے ہوں گے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدرس تو تیار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ مجھے رمضان میں تدریس کے لیے بلانا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہو جاؤں گا، عیدین پہ بلاتے ہیں حاضر ہو جاؤں گا، وہ اپنی طرف سے منع نہیں کرتا۔ مدرسہ اور منتظمین کہتے ہیں کہ بھئی ان دنوں میں چھٹیاں ہوں گی، طلبہ نہیں آئیں گے، لہٰذا آپ کو چھٹی دی جائے گی، تو گویا کہ یہاں جو چھٹی دینے کا سلسلہ ہے وہ مستاجر کی طرف سے ہے، اجیر کی طرف سے تو ہے ہی نہیں، وہ تو ریڈی ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں گے بھئی آ جاؤ پڑھانے کے لیے تو وہ تو آ جائے گا۔ تو چونکہ مستاجر اسے منع کر رہا ہے آنے سے، تو ایسی کنڈیشن میں
اب کیا یہ ان دنوں میں چھٹی والے ایام میں اجرت کے مستحق ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اب یہاں پر امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس کی صراحت نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، فقہا کے کلام میں، لیکن اگر غور کیا جائے تو فرماتے ہیں والمسألۃ علی وجہین، مسئلے کی دو صورتیں ہیں، فإن كانت مشروطۃ، تو اگر یہ چھٹیاں مشروط ہیں، یعنی یہ اجارے کے وقت میں، عقد اجارہ کے وقت میں یہ چھٹیاں جو ہیں وہ مشروط کی گئیں کہ بھئی یہ ایام ہیں جن میں آپ کو چھٹی دے دی جائے گی، تو فرماتے ہیں لم یسقط من المعلوم شیء، تو اجارہ معلومہ سے کچھ بھی ساقط نہیں ہوگا، وَإِلَّا فَيَنبَغِي أَن يُلْحِقَ بِبَطَالَةِ الْقَاضِي، ٹھیک ہے، ورنہ ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہ ہو تو پھر ان کو جو ہے وہ قاضی کی تعطیلات کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، یعنی جس طرح سے قاضی کی تعطیلات ہوتی ہیں ان ایام کے اندر اور اس کی تنخواہ نہیں کٹتی، تو پھر اسی کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا جائے گا۔ وقد اختلفوا فی اخذ القاضی، اور فقہا نے قاضی کے متعلق جو ہے اختلاف کیا ہے، فی اخذ القاضی ما رتب له من بیت المال فی یوم بطالته، کہ جو قاضی کو جو تنخواہ ملتی ہے بیت المال سے، اس کے بارے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے کہ جو چھٹی کے ایام ہوں گے ان میں قاضی کو جو ہے وہ تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ فقال فی المحیط، تو محیط کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انہ یاخذ فی یوم البطالۃ، وہ چھٹی والے ایام کی تنخواہ بھی لے گا، ٹھیک ہے، لأنہ یستریح للیوم الثانی وقیل لا یاخذ، اچھا جو وہ چھٹیوں کی جو تنخواہ ہے وہ لے گا، کیونکہ فرماتے ہیں لأنہ یستریح للیوم الثانی، کیونکہ وہ جو ہے آرام حاصل کرنا چاہ رہا ہے اگلے دن کے لیے، یعنی جو اگلا کام کا دن ہوگا تو اس کے لیے اسے آرام بھی تو چاہیے، تو اس لیے اسے عرفاً اور عادتاً آرام دینا چاہیے اور اس سے کام نہ لیا جائے، لیکن اسے اس کی تنخواہ دے دی جائے، ٹھیک ہے، وقیل لا یاخذ، اور بعض فقہا نے کہا کہ اسے ان دنوں کی تنخواہ نہیں لینی چاہیے۔ تو اگر ان فقہا کے قول پر چلتے ہیں کہ قاضی کو جو ہے نہیں لینی چاہیے تنخواہ، تو ایسی صورت حال میں اور کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ ان مدرسین کو بھی تنخواہ نہیں ملے گی اگر آپ الحاق کرتے ہیں قاضی کی تنخواہ کے ساتھ اس کو۔ اور دوسری صورت میں جو مشروط کا ذکر کیا گیا ہے تو پھر تو کوئی چیز ساقط نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا ہمارے ہاں جو ہے وہ پہلی والی صورت حال ہی چلتی ہے کہ پہلے سے ہی یہ چھٹیاں جو ہیں وہ مشروط کر دی جاتی ہیں کہ بھئی آپ کو سال میں یا جو بھی ہمارے معروف ایام ہیں ان میں آپ کو چھٹی دے دی جائے گی، یہ ایام ہیں جن میں آپ کی تعطیل ہوگی، تو اس میں ان کی تنخواہ جو ہے وہ نہیں کٹے گی۔ ہاں اگر وہ اپنے طور پر عرف سے ہٹ کر جو ہے وہ چھٹیاں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی تنخواہ جو ہے وہ کٹے گی۔ ہاں عرف یہ بھی ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک دو دن کی جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں مقامات جہاں پر دو دو تین تین دن کی بھی چھٹی دی جاتی ہے مہینے میں، اور بعض جگہوں پر ایک ایک دن کی بھی دی جاتی ہے، تو اسی حساب سے جو ہے پھر ان کا ایک سارا عرف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور بعض جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر جو ہے وہ اپنے جو چھٹیاں آپ کو ملتی ہیں آپشنل، اگر آپ وہ نہیں کرتے تو ان کی رقم بھی آپ کو ملے گی، تو یہ ایز پر کنڈیشن اور عرف کے حساب سے چیزیں چلتی ہیں۔ اچھا پھر آگے فرماتے ہیں وفی المنیہ، منیہ کے اندر ہے کہ القاضی یستحق الکفایۃ من بیت المال فی یوم البطالۃ فی الاصح، منیہ میں فرمایا کہ صحیح ترین روایت کے مطابق بات یہ ہے کہ بیت المال سے جو ہے وہ یوم البطالہ یعنی چھٹی کے ایام کی جو تنخواہ ہوگی وہ بقدر کفایت جو ہے اس کا قاضی مستحق ہوگا، ٹھیک ہے،
جتنی اس کی ضرورت ہے۔ وَاخْتَارَهُ فی منظومۃ ابن وہبان، اور منظومہ ابن وہبان کے اندر جو ہے اسی کو مصنف نے اختیار کیا ہے۔ وقال انہ الازہر، اور فرمائے کہ یہی زیادہ ظاہر قول ہے۔ فینبغی ان یکون کذالک فی المدارس، تو فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے، مناسب یہی ہے کہ اسی طرح مدارس میں بھی ہونا چاہیے، لأن یوم البطالۃ للاستراحۃ، کیونکہ چھٹی کا جو دن ہوتا ہے وہ استراحت کے لیے ہوتا ہے۔ وفی الحقیقۃ یکون للمطالعۃ والتحریر عند ذی الہمۃ، اور حقیقت میں یہ دن جو ہے وہ مطالعہ اور تحریر کا ہوتا ہے، چھٹی کا، استراحت کا نہیں ہوتا۔ عند ذی الہمۃ، جو اہل ہمت ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، اور اس فیلڈ سے دلچسپی رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ مطالعہ اور تحریر کا دن ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں کیا حالت چلتی ہے کہ عام دنوں میں بھی آرام کرتے ہیں، اور اس دن میں تو اور زیادہ آرام کر رہے ہو تو سارا کچھ بھول جاتے ہیں، اور جو رمضان کی چھٹیاں آتی ہیں یا عاشورہ کی چھٹیاں آ گئی، یا اسی طرح جو ہے وہ عیدین کی چھٹیاں آ گئی، تو بالکل ہی ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دینی ماحول سے ہی کبھی ہم تھے ہی نہیں، گویا کہ دینی ماحول میں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اہل ہمت کے لیے جو ہے یہ ایام تو گویا کہ ایک بونس کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اس میں خوب سے خوب مطالعہ کریں، تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ بڑی خوبصورت بات یہ انہوں نے ارشاد فرمائی ہے، اور دیکھیں ان کی نیکی کی دعوت دینے کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ كَذَلِكَ فِي الْمَدَارِسِ لأن يوم البطالة للاستراحة وفي الحقيقة يكون للمطالعة والتحرير عند ذي الهمة، ولكن تعارف الفقهاء في زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة۔ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تعارف الفقهاء فی زماننا، ہمارے زمانے میں فقہا کی طویل چھٹیاں، بطالۃ طویلۃ، طویل چھٹیاں جو ہیں ہمارے زمانے میں متعارف ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ عدت الی ان صار الغالب البطالۃ، اور معاملہ تو یہاں تک پہنچا ہے کہ ان صار الغالب البطالۃ و ایام التدریس قلیلۃ، کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں معاملہ یہ ہو چکا ہے چھٹیوں کی طوالت کا کہ اب پورے سال میں چھٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور ایام تدریس کم ہو گئے۔ یہ بہت خوبصورت بات یہاں پر انہوں نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس کو تو جو ہے وہ ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس حیثیت سے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اور آج کل بھی اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہماری کنڈیشن اور کیفیت کیا ہو چکی ہے اس حوالے سے، کہ پورا سال ہوتا ہے اور پورے سال میں 150 اس طرح کے ایام ہمارے جو ہے وہ تدریس کے ہوتے ہیں، درس و تدریس کے، اور اس کے علاوہ جو باقی ایام ہیں وہ ہماری استراحت، آرام اور چھٹیوں کے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم کس بہانے سے چھٹی کر لیتے ہیں اور کبھی کس بہانے سے چھٹی کر لیتے ہیں۔ آج جی فلاں دن ہے تو آج فلاں دن ہے، فلاں دن کرتے کرتے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور تدریس جو ہے تو یہ تو اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ آج کے زمانے میں ہوتے تو شاید ان کو یہی لگ رہا ہوتا کہ بھائی یہ یہاں پر تو درس و تدریس ہو ہی نہیں رہا۔ اب ہمارے ہاں اکثر آپ دیکھیں 7 بجے سے 8 بجے سے جو ہے وہ مدرسہ شروع ہوتا ہے، 1-2 بجے تک چل رہا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر استراحت ہے، آرام ہے۔ تو 24 گھنٹے کا بھی اگر ہم جدول دیکھیں نا، تو 24 گھنٹے میں ہماری جو پڑھائی ہوتی ہے، ہمارا جو پڑھنا ہوتا ہے وہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، یعنی 4 سے 5 گھنٹوں کی درس و تدریس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو ہے ہم ان چیزوں کی طرف نہیں آتے۔ تو کافی افسوس والی بات ہے یہ۔
آگے فرماتے ہیں وبعض المدرسین یتقدم فی اخذ المعلوم علی غیرہ محتجا بان المدرس من الشعائر مستدلا بما فی الحاوی القدسی۔ اچھا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اور بعض جو مدرسین ہیں وہ مقدم ہوتے ہیں، یتقدم فی اخذ المعلوم علی غیرہ، معلوم سے مراد بھی یہاں پر تنخواہ ہے کہ بعض مدرسین بعض دیگر مدرسین سے تنخواہ لینے میں جو ہے وہ مقدم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، علی غیرہ محتجا بان المدرس من الشعائر، اور اس طرح سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ یہ جو مدرسین ہوتے ہیں، مدرس جو ہوتا ہے یہ شعائر میں سے ہے، یعنی یہ جو ہے وہ دین کی کے شعائر میں سے ہے، دین کی جو ہے وہ بقا کا ذریعہ ہے، اس حیثیت سے مستدلا بما فی الحاوی القدسی، جیسا کہ حاوی القدسی میں اس سے استدلال کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ دو تین طرح کے پہلو ہیں، بہرحال فی زمانہ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، مع ان ما فی الحاوی القدسی انما هو فی المدرس للمدرسۃ لا فی کل مدرس، اور حاوی القدسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مدرسے کے مدرس کے لیے ہے، ہر مدرس کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فخرج مدرس المسجد کما ہوا فی مصر، لہٰذا جو مسجد کا مدرس ہوتا ہے، مسجد میں درس دینے والا شخص ہوتا ہے، وہ اس سے خارج ہے، جیسے کہ مصر کے اندر یہ معمول ہے۔ والفرق بینہما ان المدرسة تتعطل اذا غاب المدرس بحيث تتعطل اصلا بخلاف المسجد فانه لا يتعطل لغیبۃ المدرس۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ مدرسہ جو ہے وہ معطل ہو جائے گا اگر مدرس غائب ہو جائے، اس حیثیت سے کہ وہ بالکل معطل ہو جائے گا، برخلاف مسجد کے کہ مسجد کے معاملات جو ہے وہ غیبت مدرس کی وجہ سے جو ہے وہ معطل نہیں ہوتے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو مسئلہ الحاوی القدسی کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں ہے بڑا خوبصورت اور عمدہ مسئلہ، کہ پہلے زمانے میں عرف یہ چلتا تھا کہ چھٹیوں وغیرہ کی بالخصوص جو تنخواہیں ہوتی تھیں اس کے علاوہ بھی، لیکن چھٹیوں میں خاص طور پر مدرسین کو تنخواہیں دینے میں تقدم کیا جاتا تھا، یعنی سب سے پہلے مدرسین کو تنخواہیں دی جاتی تھی مدارس کے، اس کے بعد دیگر جو افراد ہوتے تھے ان کو تنخواہیں ملتی تھی۔ آج کل تو معاملہ تو الٹ ہے کہ دیگر جو جتنے بھی، پہلے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تنخواہ ملتی نہیں ہے، اور باقی جی جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ فرم سب کو جو ہے نا ساری تنخواہیں پہلے سے دے دی جاتی ہیں، وہ مدرسین بیچارے کسی کو 5 تاریخ، کسی کو 10، کسی کو 15 تاریخ کو بھی تنخواہیں مل رہی ہوتی ہیں، حالانکہ پہلے جو ہے علماء کی قدر ہوتی تھی اس حیثیت سے کہ یہ مدرس جو ہیں وہ شعائر میں سے ہیں، دین کے فلاح اور بہبود کے کام کرنے والوں میں سے ہیں، تو اس لیے ان کو پہلے تنخواہ دے دی جائے۔ اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے اس بات کی بھی صراحت کی الحاوی القدسی میں کہ اس سے مراد مدارس کے مدرسین ہیں، نہ کہ مساجد کے مدرسین۔ مدارس میں یعنی جو فقہ اور حدیث پڑھانے والے مدرسین ہیں وہ مراد ہیں، مساجد کے مدرسین جو مسجدوں میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ حکومت کی طرف سے درس دیا کرتے تھے، جیسے کہ مصر میں ہوا کرتا تھا، تو وہ مراد نہیں ہے کہ ان کو پہلے تنخواہ دے دی جائے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ بھائی دیکھو، اگر مدرس مدرسے میں نہیں ہوگا، مدرسہ چھوڑ دے گا، تو مدرسے کے تمام تر معاملات جو ہے وہ معطل ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ مسجد میں ایسا نہیں ہوتا، مسجد میں اور بھی بہت سارے امور ہوتے ہیں، نمازیں وغیرہ دیگر عبادات کی جاتی ہیں، تو اگر مسجد سے مدرس غائب ہو جائے گا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، امام مؤذن وغیرہ موجود ہوتے ہیں، لیکن مدرسے سے اگر جو ہے وہ مدرس غائب ہو جائے تو مدرسے کی بنیاد ہی درس و تدریس ہے، تو پھر درس و تدریس کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور اس کے معاملات معطل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نقل فی القنیتی، ایک فائدے کے طور پر بات بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں نقل فی القنیتی ان الامام للمسجد یسامح فی کل شہر
اسبوعا للاستراحة او لزیارة اہلہ۔ یہاں پر امام صاحبان کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ مسجد کا جو امام ہوگا اسے ہر مہینے میں گنجائش دی جائے گی ایک ہفتے کی، للاستراحتی آرام کرنے کے لیے، او لزیارتی اہلہ یا پھر جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کی زیارت کے لیے، کیونکہ پہلے زمانے میں بھی آئمہ ایسے ہی ہوتے تھے کہ جو اپنے گھروں سے دور رہا کرتے تھے، تو ان کو مہینے میں ایک ہفتے کی جو ہے وہ اجازت دے دی جاتی ہر مہینے کے بعد کہ وہ گھر جائیں، اپنے گھر والوں سے ملے، کچھ استراحت کریں، آرام کریں۔ اب اس میں بھی دو باتیں ہیں، ہونا تو ہمارے زمانے میں بھی یہی چاہیے کہ آئمہ کے ساتھ جو ہے وہ دلجوئی والا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف سے اگر اس پر گفتگو کی جائے گی تو جواب یہ آئے گا کہ جی یہ پہلے زمانے کا عرف تھا، فی زمانہ جو ہے وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو جو ہے وہ اتنی استراحت نہ دی جائے۔ لیکن اس میں اگر ہم تطبیق کی کوشش کریں تو تطبیق یوں بن سکتی ہے کہ اگر آئمہ اس طرح کے ہیں جو اپنے گھروں سے دور ہیں تو ان کو جو ہے ہر ماہ میں کم از کم ایک ہفتہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، یعنی مہینہ مکمل ہو جائے، 30 دن مکمل ہو جائیں، اس کے بعد ان کو ایک ہفتے کے لیے گھر جانے کی، استراحت کی اجازت دے دی جائے۔ اور جو اپنے گھروں کے قریب ہیں تو پھر جو ہے ان کے لیے یہ معاملہ نہ ہو، ان کو مہینے میں 2-4 دن کی بھی استراحت آپ دے دیں گے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چلیں اس کو آج یہیں تک رکھ لیتے ہیں، بقیہ جو ہے انشاءاللہ الکریم کل دیکھیں گے۔ اس سبق کے متعلق کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی، سبق کے متعلق کوئی سوال ہے تو ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال عرض یہ تھا کہ یہ جو عامہ مساجد ہوتے ہیں تو یہ جو چھٹی کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے، تو اس کی تنخواہ ان کو مطلب کہ مل ہے، تو یہ تنخواہ لینا ان کے جائز ہوگا؟ اگر تو ان کو کمیٹی کی طرف سے یا کسی ادارے نے اگر اجارے پر رکھا ہوا ہے اور اجارہ شرائط میں ان کو عرف کے حساب سے مہینے میں ایک آدھ چھٹی کرنے کی یا چند نمازوں کی چھٹی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، تو اگر وہ ان کی چھٹی کر لیتے ہیں تو اس پر جو ہے ان کی کٹوتی نہیں ہوگی اور ان کو جو ہے وہ تنخواہ ملے گی پوری۔ لیکن اگر وہ عرف سے ہٹ کر یا اپنی مخصوص چھٹیوں کے علاوہ بھی چھٹیاں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ان کی کٹوتی ہوگی، اور اگر وہ ادھر ادھر کر کے یعنی اپنے طور پر جو ہے وہ اپنی حاضری شو کر کے یا متعلقین سے روابط قائم کر کے اپنی چھٹیوں کا معاملہ ختم کر کے ان دنوں کی بھی تنخواہ لے لیتے ہیں تو وہ تنخواہ ان کے لیے لینا درست نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک، یہ تمام جزاک اللہ اجیروں کے خیر۔ اوپر یہ لاگو ہوتا ہے، تمام اجیروں کے اوپر لاگو ہوتا ہے جو بھی اپنے وقت سے کم وقت دیتے ہیں، مقررہ وقت سے کم وقت دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ پوری تنخواہ لے لیتے ہیں، تو وہ جو اضافی تنخواہ ہے وہ ان کے لیے درست نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک مستاجر یا وہ ادارہ، وہ کمپنی ان کو خود اجازت نہیں دیتی تب تک ان کے لیے جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ جو دینی اجیر ہوتے ہیں ان کے لیے وقت دینا ضروری ہے یا وہ کام کرنا ضروری ہے جو ان کے سپرد کام کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مطلب کہ مدرس ہے، اس سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب مدرسے کا مدرس ہے کہ آپ سب کی سنو گے، لیکن وہ آتا ہے لیکن کام نہیں کرتا، بیٹھ جاتا ہے یا باتیں کر کے چلا جاتا ہے یا تھوڑی سنتا ہے، زیادہ نہیں سنتا، تو وقت پورا دیتا ہے ادارے میں، تو یہ اس کے لیے مطلب کہ جائز ہے کہ نہیں؟
دیکھیں، ایک ہوتا ہے اجیر مشترک، ایک ہوتا ہے اجیر خاص، ایک تو یہ فرق ہے، یہ آپ کتاب الاجارہ میں پڑھیں۔ دوسری اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس نام سے اجیر بن رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ بطور مدرس کے اجیر بن رہے ہیں، تو آپ تدریس کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں نہیں میں تو جی اجیر خاص ہوں تو میرا وقت دینا ضروری ہے، میں وقت دے رہا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، آپ بحیثیت ایک مدرس کے وہاں پر جا رہے ہیں، تو آپ سے ادارہ یہ کہے گا کہ ہم آپ سے 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک اجارہ کریں گے، اس ٹائم میں ہم آپ سے تدریسی کام لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ادارے کے جو بھی جو ہے وہ کام جو آپ کے منصب کے مطابق ہوں گے وہ آپ سے لیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ اس پہ کرتے ہیں ایگری کہ ٹھیک ہے بالکل جی میں تو تیار ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر مکر جانا چہ ماندارت، کہ آپ کہیں نہیں جی میں تو بس وقت دینے کے لیے آیا ہوں، تو پھر آپ نے ایگری کس چیز کو کیا تھا؟ تو یہ چیزیں اس میں بہرحال ضروری ہوتی ہیں۔ وہ تو ایک پورا ٹاپک ہو جائے گا اجارے کے حوالے سے، اب ائمہ اور مدرسین کی بات ہوئی، لیکن اس میں بات یہ ہے بہرحال کہ ایک تو عرف کو سمجھا جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ شرائط اجارہ کو دیکھا جائے گا۔ جو شرائط شریعت کے مطابق ہیں ان کی پابندی بہرحال اجیر کو کرنا ضروری ہوں گی۔ کلیئر ہے؟